السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی شرح لنا صدورنا ویسر لنا امورنا واحلل عقدۃ من لساننا رب زدنا علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ ایکسرسائز تھی ہماری، ناؤن کو ہی سمجھے آپ پورا، ناؤن کی ریویژن ہو جائے گی، سارا ہی کچھ ہے۔ تو پہلے ہم نے ایگزامپلس پڑھی مبنی کی، اور مبنی میں ہم نے دیکھا تھا کہ کیا کیا ہے مبنی میں، تمام پروناؤنس دیکھیں مبنی ہے وہ، اب ہمیں پتہ لگ گیا کہ وہ چینج نہیں ہوں گی، چاہے کوئی بھی عامل آ جائے وہ مبنی ہے۔ ایکسیپشنل رول تو ہم نے دیکھ لیا ہے نا پہلے، وہ تو اس وجہ سے زیر لے لیں گی۔ اور تمام اسماء اشارہ اور تمام اسماء موصول سوائے تثنیہ کے دونوں چینج ہوں گے سارے، یعنی کہ تثنیہ سارے، چاہے قریب ہے، بعید ہے، مؤنث مذکر، اور اسماء موصول کا تثنیہ بھی چینج ہوں گے۔ پھر ایسے اسماء جن کے آخر میں یا تو الف ہے یا کھڑی زبر ہے یا سیلف علیہ ہے، وہ بھی انہیں بھی ہم کہیں گے کہ وہ مبنی ہے۔ تو یہ مبنی کی ہمیں لسٹ پتہ ہونی چاہیے کہ جب بھی یہ آئیں گے یہ چینج نہیں۔ پھر ہم نے غیر منصرف کی لسٹ دیکھی، اور اس میں علم پہ پڑھا، پھر اس میں صفت کا وزن، پھر جمع مکسر، اور باقی جو سارے ناؤن ہیں وہ پھر معرب ہیں، معرب منصرف، یعنی وہ زبر کی جگہ زبر لیں گے، زیر کی جگہ زیر لیں گے۔ تو یہاں پر ہماری جو اب ہم نے مبنی کی ایگزامپلز دیکھ لی قرآن کریم سے، اب غیر منصرف اسماء کی ایگزامپلز دیکھتے ہیں۔ اور غیر منصرف اسماء کی لسٹ تو لمبی ہے، لیکن ہمیں پتہ اس لیے فوراً جلدی لگ جاتا ہے جب بھی قرآن کریم میں آئیں گے یہ غیر منصرف ناؤنز جو کہ زیر کی جگہ پر زبر لیتے ہیں اور تنوین نہیں لیتے، کبھی بھی تنوین نہیں لیں گے، تو اس لیے پتہ لگ جاتا ہے جلدی سے کہ پورے قرآن کریم میں دو مقامات ہیں جہاں پر کوئی ناؤن زیر لے گا، یعنی اس کے پیچھے یا تو حرف جار ہے یا پھر وہ مضاف الیہ بن رہا ہے، تب اس کے نیچے زیر آ جائے گی، اور جو اعراب بالحرف والا گروپ ہوگا وہ جری حالت میں آ جائے گا۔ اور اگر کوئی حرف جار پیچھے آیا ہے تو سارے ہی جو اعراب بالحرکت والے ہیں ان کے نیچے زیر آئے گی، اور جو اعراب بالحرف والے ہیں وہ جری حالت میں آ جائیں گے، تثنیہ اور جمع مذکر سالم۔ تو ان دو کے علاوہ باقی تیسری جو قسم بچی پھر وہ سارے کے سارے معرب منصرف ہیں کہ زبر کی جگہ پر زبر لیا اور زیر کی جگہ پر زیر۔ اب ہم غیر منصرف اسماء کی ایگزامپلز دیکھ لیتے ہیں جو کہ قرآن کریم کی آیات بھی ہیں۔ تو آپ نے جس نے نہیں ابھی کیے نا ضرور وہی آگے آئیں۔ جی مصباح آپ کریں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان جہنم لمحیطۃ بالکافرین۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً جہنم احاطہ کرنے والے کافروں کا ہے، کافروں کے لیے۔ ہاں، احاطہ کرنے والی ہے کافروں کا۔ جی، انا میم جو ہے نسبت الاسم ہے، شاباش، بالکل ٹھیک ہے۔ اور جہنما میں میم تنوین نہیں آ رہی کیونکہ یہ غیر مصرف ہے اور اس کی حرکت چینج نہیں ہو، اچھا، جہنما۔ ہاں جہنمہ میں اب کیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوا یہاں پر؟ میم نہ یہ تنوین اس کے اوپر نہیں آ رہی، یہ دیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ غیر منصرف ناؤن ہے، اس پہ تنوین تو نہیں آئے گی، کیونکہ جب اس پہ الف لام نہیں ہے تو تنوین تو آنی چاہیے تھی، لیکن وہ بھی نہیں آئے گی کیونکہ یہ غیر منصرف ہے۔ اور کیا اس میں آپ کو ہمیں پتہ لگ رہا ہے؟ اور میم اس کی حرکت جو ہے یہ جو ہے حالت جر ہونی چاہیے تھی لیکن نہیں ہے، وہ اس کو تبدیل نہیں، کیوں زبر میں۔ حالت جر ہونی چاہیے تھی؟ کوئی زیر دینے والی چیز آئی تھی؟ یہ میم انا آیا ہوا ہے نسبت الاسم۔ انا کیا کرتا ہے؟ شاباش، انا کا کیا عمل ہے؟ میم انا جو ہے اگلے اسم کو جو ہے زیر دیتا ہے نا، نسبت الاسم ہے تو اگلے جو ہے کلمے کو جو ہے چینج کرتا ہے، اس کو چینج کرتا ہے، لیکن کس حرکت سے؟ پیش کو کس حرکت میں لے جاتا ہے؟ زیر میں۔
इन्ना। देखिए एमन से पूछते हैं जी, एमन आप अनम्यूट करेंगी, आप बताएंगी। किंजा आप बताने लगी हैं। ये इन्ना जो है ये है हरूफ नासिबा, और ये जो है अपने इस्म को ज़बर देता है। तो फिर हमने यहाँ पे क्या चीज महसूस कर रहे हैं कि इन्ना जहन्नम में क्या हुआ? यहाँ पर ज़बर इन्ना की वजह से ज़बर आ गई मीम के ऊपर। तो ये जबर लेते हैं, क्योंकि दूसरी बात ये भी उन्होंने की ना कि गैर मुनसरिफ है, जबर लेते हैं। जी, ज़बर की जगह ये ज़ेर लेते हैं, और तनवीन इन पर नहीं आती। हाँ बिल्कुल ठीक है, तनवीन नहीं आती, लेकिन जबर की जगह पर जेर नहीं लेते, बल्कि अपोजिट है ऐसे कि इन पर अगर जेर, देखिए जेर आता है दो जगह पूरे कुरान करीम में, जेर की जगह पर जबर लेते हैं। ये पहचान है गैर मुनसरिफ नाउन्स की कि जेर की जगह पर जबर और तनवीन नहीं लेते। अब यहाँ पर जबर दिया है ना इन्ना ने, तो जबर तो ये एक्सेप्ट करते हैं सारे गैर मुनसरिफ नाउन्स। जी ठीक हो गया ना मिसबा, आपको समझ आ गई अब कि इन्ना जबर देने वाला है, जबर को ये कबूल करते हैं, जेर को नहीं करते। ठीक है, ठीक क्लियर है, हो गया। जेर की जगह पर जबर ले लेते हैं, लेकिन जबर को तो आराम से एक्सेप्ट करते हैं, एक चेंज को करते हैं, एक को नहीं करते। इसीलिए तो ने फिर मुनसरिफ से गैर मुनसरिफ कर दिया ना, कि अब ये आधी चेंज कबूल करते हैं, यानी जबर को कर रहे हैं, वो जबर की जगह पर आया उसने ले लिया, बस ठीक है। तो एग्जाम्पल भी ये हमें पता लग गई कि जबर को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जेर को नहीं जी करते। ठीक है, जी जी चलिए शाबाश, ठीक है। तो आगे देखिए, ला मुहीततुन जो है, मुहीततुन, जहन्नमा चूंकि मुन्नस है, इसलिए उसकी खबर भी मुन्नस आई है ता के साथ, नहीं तो ये होता मुहीतुन, और खबर भी मुन्नस आई है ला मुहीततुन, और जार मजरू ये खबर बन रही थी, सिर्फ ये खबर है, लाम ताकीद है, और मुहीततुन खबर है। और बिल काफिरीना चूंकि इस वक्त जुमला इस्मिया है, तो ये खबर से मुतालिक हो गया, ला मुहीततुन बिल काफिरीना तक खबर है। ठीक है, तो इन्ना अपने इसम जहन्नमा, और ला मुहीततुन बिल काफिरीन से जुमला इस्मिया बन गया। ठीक है ना, हमने हमने देखी ये एग्जांपल कि गैर मुनसरिफ नाउन जबर को एक्सेप्ट कर रहे हैं, जबर की जी, जगह थी, इन्ना ने जबर देनी थी, उसने कर लेकिन ली accept। जेर को जी नहीं करते, जेर की जगह भी जबर ले लेते हैं। जी सही। चले शाबाश, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारा इन हाजा लफी सोहफिल ऊला। जी मुनीजा आप बताएंगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपा वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपा इन्ना नासबतुल इस्म, ठीक और है, हाजा जो है वो इसमें इशारा। तो ठीक है, आप अम, आपा ये इसका इस्म बन जाएगा। इसका इसम बन जाएगा बिल्कुल। देखिए कॉन्फिडेंटली बताएं, जब जी इन्ना के आपा। बाद आया है तो वो इन्ना का इसम ही तो बन रहा है। जी आपा। अम, तो हम ल, क्या अ, चीज नोट कर रहे हैं? देखिए इन्ना का इसम बना हाजा, अब हम यहाँ जी क्या चीज नोट कर रहे हैं? अम, आपा मैं समझी नहीं, लेकिन ये तो यानी कि इस्म है। हमें कोई यानी कि नॉर्मल रूटीन से हट के कोई बात नजर आ रही है कि इन्ना हाजा, हम क्या कहेंगे? हाजा को यहाँ आपने कहा इन्ना का इसम कहेंगे, लेकिन उसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगी क्या? जी, मैम, हाजा में तीसरे हर्फ पे आ रही है, तो ये मबनी इस्मा, मबनी होगा, हाँ मबनी हाज, अस्मा। नहीं आपने रीजन क्या बताई? मैम ये अलिफ आ रही है तीसरे हर्फ पे। नहीं ये वो वाला चीज नहीं है, वो तो जमा मुकस्सर में हम कहते हैं ना, ऐसी जमा मुकस्सर जिसके तीसरे हर्फ में अलिफ आए, ये तो आ जी रही है, लेकिन हमारे यहाँ पे मबनी होने की और रूल है, हमारा मबनी सुकून होने का और रूल है। भी आ रही है मैम, हैं? आखिरी कलमे में या ताकीद भी आ रही है, हाँ या वो भी, मुतकल्लिम। या कल, अ, ला जो है ला में ताकीद हो जाएगा आपा, और हाँ, फी आप और पे जार। अभी हम इस हाजा को जरा इसका डिस्कशन कंप्लीट कर लें ना,
تو رابعہ آپ بتائیں گی کہ حاضہ پہ ہم نے کیا دیکھا یہاں؟ حاضہ، اچھا ایسے بتائیں چلیں، یعنی کہ یہ حاضہ مبنی ہے یا غیر مبنی ہے، السلام منصرف ہے علیکم۔ یا منصرف ہے؟ یہ نہیں، ان حاضہ تینوں مبنی میں ہے سے کون کیونکہ سا ہے؟ حاضہ اسماء اشارہ میں سے ہے، تو ہوں اسماء اشارہ سارے کے سارے مبنی ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر انا جو ہے اس کا اسم حاضہ لگا ہے، اور حاضہ جو ہے وہ مبنی ہے، اور وہ ویسے تو کیونکہ ان کے اندر تو کوئی بھی حرکت کی تبدیلی ہوتی نہیں ہے، جیسے ہیں ویسے ہی رہتے ہیں، کون ان میں کون سے کوئی اسماء بھی اشارہ؟ تمام اسماء اشارہ سوائے تثنیہ کے۔ حاضہ چونکہ واحد ہے، دیکھیں یہ اس نے انا کا اثر قبول نہیں کیا، امپورٹنٹ بات ہے یہاں پہ، یہ مبنی ہے۔ تو تمام ناؤن، کوئی بھی قرآن کریم کا یا کہیں کا بھی ناؤن ہے، یا وہ مبنی ہوگا یا پھر معرب منصرف ہوگا کہ دونوں چینجز ایکسیپٹ کر رہا ہے، یا غیر منصرف ہوگا کہ زبر کو ایکسیپٹ کر رہا ہے، زیر کو نہیں کر رہا ہے، اور تنوین بھی نہیں آ رہی۔ تو یہاں پہ یہ اب ان تینوں میں سے یہ مبنی ہے، کیونکہ انا کے آنے سے پہلے بھی یہ حاضہ ہی تھا، اور انا کے بعد بھی وہ ہے، چینج نہیں ہوا، اسے اپنی شکل کو چینج نہیں ہونے دیا، مبنی ہے، اس کی بنیاد مضبوط ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ کلیئر ہو گیا؟ جی نیکسٹ ہمارا ہے کہ بھئی لفی صوفی الاولا۔ جی رشدہ آپ کچھ ہمیں بتائیں گی؟ انا کا اسم تو ہو گیا حاضہ، اب لفی صحف الاولا کو ہم کیسے وضاحت کریں گے؟ قرآن کی آیتیں ہمیں آنی چاہیے، اور سنت ہے اس کو وطروں کی پہلی رکعت میں پڑھنا۔ سورۃ الاعلی، 3 جو ہوتے ہیں وطر، تو ان میں سے پہلے 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیرنا سنت ہے۔ جو تیسری رکعت الگ میں جی ہوا جی استاذہ، میں کوشش کروں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ لا کوشش، استاذہ، یہ لام تاکید ہے۔ ہاں لام جو ہے یہ لام تاکید ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ یہ فصوفی، یہ استاذہ فصوفی ہوئے گی استاذہ وبنا۔ یہ مرکب اضافی استاذہ نہیں نا؟ دیکھیں کیسے، نہیں نہیں استاذہ، یہ ہے مرکب توصیفی، نہیں پھر مرکب توصیفی نہیں ہے۔ لفظ آپ صوفی موصوف ہے، نہیں اور صوفی یہ جو ہے صرف مرکب مرکب تصریفی۔ توصیفی کون سا ہے یا مرکب اضافی کون سا؟ آپ کس کو کہہ نہیں رہے نہیں، یہ مسئلہ مرکبی توصیفی ہے استاذہ، ہیں؟ صوفی کون سا؟ اولا، اچھا یہ صوفی الاولی صوفی الصوفی الاولا، یہ صوفی ہو گیا استاذہ فی کے وجہ سے، اچھا یہ ٹھیک فی ہے، جو ہے نا بالکل ٹھیک ہے، حرف مرکب جار، جاری کے وجہ سے یہ بالکل فی آ گیا۔ ٹھیک ہے۔ ادروائز ایکچولی اگر یہ فی نہیں ہوتا تو سیم اس کے جیسے سیم ہوتا، میچ ہوتا اس کو۔ ہاں یعنی کہ پھر آپ کہتی نا، کہیں نا کہ یہ الصوفو تھا، جی الصوفو سر، سے یہ فیم جی کی وجہ سے الصوفی ہو گیا، جی تو استاذہ، ٹھیک ہو گیا۔ الاولا کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ اس کی صفت ہے، یہ موصوف اس کی صفت ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، موصوف صفت ہے۔ ہمارا رول ہے کہ موصوف صفت میں چاروں باتوں میں کوآرڈینیشن ہوتی ہے، ہم یہاں اس کو پروف کریں گے کہ یہ واقعی موصوف صفت ہے، کیا ریزن ہے؟ یہ استاذہ یہ دونوں بھی مذکر ہے، اور بیکاز یہ اولا مذکر اور مونس دونوں کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، صرف دونوں بھی، اور یہ جمع مکسر ہے استاذہ، ہاں ٹھیک ہے، کیا چیز جمع مکسر ہے، اولا یا صوفی؟ صوفی بالکل ٹھیک ہے، جمع مکسر ہے۔ جمع تو مکسر ہے، اولا یہ جمع ہے، جمع میں آتا ہے استاذہ، اچھا آگے، اور میں نے کہا دونوں مذکر ہے، ہوں اور دونوں ال کے ساتھ ہے، تو وہ ہے پراپر، استاذہ پراپر ہے، ٹھیک ہے، اور دونوں کی جو اعرابی حالت استاذہ اس کی
ایکچولی تھا مرفوع بیکاز صفت ہمیشہ موصوف کو فالو کرتا ہے. تو صرف جی موصوف کو کرتا ہے. تو یہ تھا ایکچولی مرفوع بٹ بیکاز آف حرف جر اور یہ گیا ہے جری حالت میں. ٹھیک ہے. تو میرے اب حساب سے دونوں میچ ہوتے استاد. اب میرے حساب سے پتہ نہیں ہمیں اچھا صحیح کیا کہ ٹھیک نہیں. ہے جی ہم اب ہینا سے پوچھ لیتے ہیں. ہینا آپ کہتی ہیں کہ یہ میچ ہو رہا ہے، مرکب توصیفی ہے، آپ پروف کریں گی اسے؟ باجی مجھے تو نہیں لگ رہا کہ یہ مرکب توصیفی ہے. آپ بتائیں پھر کون سا مرکب ہے؟ شاباش، کون سا مرکب لگ رہا ہے آپ کو؟ باجی یہ دیکھیں، یہ ہے ان ہاذا، بے شک یہ، لفی البتہ، فی میں، صحفی صحیفوں میں، اولا پہلے. تو صحیفے پہلے مرکب جاری تو نہیں ہو سکتا کیونکہ کی کا کے معنی نہیں آئے. اور ٹھیک ہے صحفی اولا، صحیفے پہلے، صفت تو آتی ہے لیکن اس کو پروف نہیں کرنا آ رہا مجھے. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. دیکھیں ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ جی ہم نا آپ کریں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. اللہ وبرکاتہ. میم میرا خیال ہے کہ یہاں پہ الصحوفہ تھا شاید، اور لفی لگنے سے وہ زیر میں چینج ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ تو ٹھیک ہو گیا. جی یہ ٹھیک بات ہے، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ الصحفو تھا. ہر ناؤن جو ہے نا اپنی اصل شکل میں پیش والا ہی ہوتا ہے. تو جی پھر یہ صوفی ہو گیا. الاولا کے ساتھ اس کا کیا ریلیشن ہے؟ میم یہ مرکب توصیفی ہے، صفتی آ رہی ہے نا پہلا. اچھا دیکھیں پھر ہم پروف بھی تو کریں گے. ہم کہتے ہیں ہمارا رول یہ ہے کہ مرکب توصیفی میں موصوف اور صفت میں چاروں باتوں میں کوآرڈینیشن ہوتی ہے. جی تو آپ پروف کریں پھر چاروں باتوں میں کوآرڈینیشن ہے. چاروں باتوں میں کوآرڈینیشن ہوتی تو ہے، لیکن یہ مبنی اسماء ہے تو یہ تو ایکسیپٹ ہی نہیں کرے گا نا چینج. شمائلہ سے پوچھ لیتے ہیں. شمائلہ آپ بتا دیں. جی یہ جو ہے نا اولا جو ہے نا یہ مبنی ہے، کیونکہ کھڑی زبر والے جو آپ نے بتائے تھے نا تو وہ چینج قبول نہیں کرتے، تو اس وجہ سے یہ جو ہے اولا ہی رہا ہے، اس میں تبدیلی نہیں آئی. تو یہ تو کون سی اس کی اعرابی حالت ہے تبدیلی نہ آنے کی وجہ سے؟ تبدیلی نہ آنے کی وجہ سے اول ہی ہوتا یہ زیر آتی اس پر نا، تو اس وجہ سے اس پر کھڑی زبر ہے، تو یعنی یہ جس طرح رہا ہے ویسے ہی رہا ہے. تو اچھا صوفی کی جگہ اس نے چینج نہیں کی، اچھا یعنی ٹھیک ہے چلے. صوفی جو ہے اس نا. کی اعرابی حالت ہم نے جی کہا جری ہو گئی ہے. یہ مبنی، یہ کھڑی زبر ہے، مبنی ہے، اس وجہ سے اس نے زیر نہیں لی. جی یہ باقی مبنی ہے، اس چیز لیے اس نے تبدیلی قبول نہیں کی. ٹھیک ہے پھر، اور باقی چیزیں پروف کریں کہ یہ موصوف صفت ہیں. باقی انا جو ہے یہ ناصبۃ الاسم ہے، حاذا اسم ٹھیک ہے اشارہ ہے. ٹھیک ہے تو یہ جو ہے نا انا کا اسم حاذا ہے. لفی صحف الاولا جو ہے یہ جو ہے نا اس کی خبر ہے، تو یہ اچھا. جملہ اسمیہ ہوا. لیکن آپ دیکھیں نا لام جو ہے تاکید لگا ہوا ہے بیچ میں. بالکل ٹھیک ہے، لام تاکید ہے. چلے اب نزت کہتی ہیں، میں بیچ بتاتی ہوں. میں نزت آپ بتا دیں. دیکھیں آپ غور سے سنیں کیا کہتی ہیں نزت. جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی ٹیچر، فی نے اس کو مجرور کیا ہے صحفی ٹھیک کو، ہے. جی تو یہ بنا مرکب اضافی صحف الاولا. اولا مبنی ہے چونکہ، اور یہ غیر منصرف بھی ہے، اور یہ جو زیر کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. کھڑی دیکھیں زبر، آپ کہہ رہی ہیں مبنی بھی ہے اور غیر منصرف بھی ہے. سوری ٹیچر، یہ غیر منصرف ہے. اچھا ٹھیک ہے. اب ہم عرشیہ سے پوچھتے ہیں. عرشیہ آپ بتائیں گی کچھ؟ ویسے شاید ابھی نہ آئے کیونکہ تھوڑا سا. چلیں عرشیہ آپ کوشش کر لیں پھر میں بتاتی. ٹیچر پھر جی مبنی ہے نا ٹیچر، جی میں میم، بتا دوں. مبنی ہونے کی وجہ سے پھر یہ مطلب حالت جر میں مضاف الیہ نہیں گیا.
اچھا ٹھیک ہے، چلے یہ تو دیکھیں میں ایک کوشش کروں. ہو گئی نا، نزہت نے بھی بتائی جیسے ایک اعرابی حالت ہو گئی، یعنی اس کی اعرابی حالت میں اگر ہم کہتے ہیں کہ وہ مبنی ہونے کی وجہ سے حالت جر میں نہیں گیا، اعراب مل گئے دونوں کے. اور بتائیں میں چاروں. کوشش کروں. جی ابھی کٹواتے ہیں آپ سے. جی میم جی ارشیا. جی میم مطلب یہ مجھے تو پہلے صحیفے تو میم یہ مرکب اضافی مرکب اضافی تو اس کو پروف کریں، دیکھیں مرکب اضافی ہے، آپ دیکھیں تو پھر الصحفی مضاف ہے. مضاف تو حالت جر اس میں ال نہیں لگتا نا اس کے ساتھ، ہاں اس تو حساب سے الف نہیں ہے. نہیں. چلے ہم انیلا سے اب پوچھتے ہیں. جی انیلا آپ بتائیں گی. جی میم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں ہم غور سے سنیں. جی میم الصحف الاولیٰ جو ہے نا یہ ہے مرکب توصیفی، اور اس کو پروو کرتے ہیں کہ دونوں کے ساتھ الف لام لگا ہوا ہے، اور جو الصحوفی ہے نا یہ جمع مکسر غیر عاقل ہے. تو جب جمع مکسر غیر عاقل موصوف بنتا ہے نا تو اس کی جو صفت ہے وہ پھر واحد مونس میں آتی ہے. تو الاولیٰ جو ہے یہ واحد مونس ہے. اچھا ٹھیک ہے، واحد تو ہے اور مؤنث بھی ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں دو باتوں میں، یعنی کہ جب ایسا ناؤن، دیکھیں یہاں کتنی امپورٹنٹ اگزامپل ہے کہ جب ایسا ناؤن بن رہا ہو موصوف جو کہ جمع مکسر غیر عاقل ہے. اب دیکھیں الصحیفتن، الصحیفتو، کیونکہ ہم اگر الف لام لگا رہے ہیں تو ایک پیش آئے گا. الصحیفتو اس کا واحد تھا، الصحف اس کا جمع ہو گیا. ٹھیک ہے، تو ایسی یہ جمع مکسر ہے جو کہ غیر عاقل ہے، صحیفتن کی جمع صحفن. اب یہاں پر اس کی صرف دو باتوں میں تو اس سے میچ کرے گی، یعنی کہ آخری دو باتوں میں، اعرابی حالت اور وسعت میں. اب وسعت میں دونوں پراپر ہیں، اور اعرابی حالت کا یہ جسٹیفیکیشن ہے کہ الاولیٰ جو ہے یہ مبنی ہے. اس کا جو اسٹیٹس ہے یہ ہے جری حالت میں، لیکن جیسے ہم نے حاذا کو کہا نا کہ حاذا جو ہے یہ، تھوڑا سا ہم غزالہ سے بھی پوچھیں اگر وہ ہمیں بتاتی ہیں تاکہ ہمیں وضاحت ہو جائے. آپ ہمیں بتا دیں گی غزالہ؟ پہلے ہی مجھے پوچھنا چاہیں. جی 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 میم، یعنی کہ ہم کیسے سے پروف کریں کہ یہ موصوف صفت ہیں؟ یہ جو ہے الصحفی جو ہے وہ جمع مکسر جو ہے یہ جمع مکسر ہے، اس لیے اس کے ساتھ صفت جو ہے وہ واحد مؤنث کی آئے گی. اچھا، اور اولا اس لیے نہیں چینج ہوگا، یعنی اس کی جو وہ حرکت ہے وہ اس لیے چینج نہیں ہوگی کہ یہ مبنی ہے، اور کھڑی یہ جو یہ جتنے یہ الف یہ کھڑی زبر پہ اینڈ ہوتے ہیں یہ اسی حالت میں رہتے ہیں، تینوں مبنی ہے. حالتوں میں. تو جی بالکل. یہ اس کی جو حالت ہے جو فی آنے سے پہلے صحف یعنی جو اولا جو ہے یہ دونوں میں مرفوع ہے. ہاں یعنی صحف اولا ہوتا، پھر بھی یہ اولا ہی رہتا جب صحف کے اوپر پیش ہوتی. اب صحف کے نیچے زیر آئی ہے اور وہ جی موصوف بن رہا ہے فی کی وجہ سے، تو یہ پھر بھی اولا ہی ہے کیونکہ الف کھڑی زبر اس کے اینڈ پہ ہے، یہ مبنی. بالکل ٹھیک ہو گیا. اب تو پھر میڈم یہ الصحیفہ تو مؤنث ہے، تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں جمع مکسر مؤنث ہے، تو اس نہیں کے ساتھ پھر مؤنث ہی نہیں، لگا. جب جمع مکسر ہو گئی تو اس کی اپنی شکل ہے نا. ہم واحد کو دیکھتے ہیں کہ مؤنث اور مذکر میں تو واحد کو اچھا دیکھتے ہیں، جمع میں آ کے تو اس کے ساتھ کوئی بھی چیز، یعنی کہ کوئی بھی اس کی شکل ہو جاتی اچھا، ہے. جمع کو نہیں ہم کہیں گے جینڈر، واحد کا جو بھی ہوگا. تو صفت یہاں پہ واحد مؤنث ہی لگے گی اس کے ساتھ، واحد یہی مؤنث کہیں گے. تھا، واحد مؤنث تھا، لیکن یہ جمع میں آ کے اب اس کا رول جو اپلائی ہوگا اس پہ وہ جمع مکسر والا رول اپلائی ہوگا کہ یہ جمع مکسر ہے. جب موصوف اس جمع مکسر ہو تو اس کی صفت واحد مؤنث ہوتی ہے. اسی بات کو ہم پروف کریں کہ ابھی دو باتوں میں یہ اپنے موصوف اور صفت میں مطابقت ہے، یعنی کہ اعرابی حالت اور وسعت. اب وسعت
اور اعرابی حالت میں آپ دیکھیں دونوں پہ الف لام ہے دونوں. اب اولا جو ہے مبنی ہونے کی وجہ سے نہیں چینج ہوا, نہیں تو یہ جری حالت میں, کیونکہ اس کا موصوف جری حالت میں. اب باقی دو چیزیں جو ہیں, جی غزالہ, باقی دو چیزیں کیا ہیں؟ میم یہ کیونکہ مذکر اور مونس کا تو وہ اسی طرح رہے گا, یعنی جنس اس کی ہو گئی اور اس کی اعرابی حالت ہو گئی اور مرفوع جنس ہو میں گئے کیا دونوں. ہم نے جنس میں کیا کہا دونوں کو؟ ایک تو وہ ہے میم مذکر ہے اور دوسری مونس آئے گی. ہاں, تو اس کا مذکر کیا ہے اولا کا؟ اولا کا مذکر اور اول اول سوری ہاں اول. دیکھیں جیسے یہ نا عربک میں بہت ایکسٹینسو ہے, ان کی لینگتھی ہے کاؤنٹنگ بھی, کہ یہ 3 طرح کے عدد ہوتی ہے گنتی میں, جو عدد ہوتے ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں. ایک عدد ذاتی, عدد ذاتی کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم 1 2 گنتے ہیں نا, 1 2 انگلش میں 1 2, اردو میں 1 2, تو عربک میں ہوتا ہے واحد ثانی ثلاث خمس ست سبع ثمانی تسع عشر, ٹھیک ہے, عشر. یہ تو عدد ذاتی ہے کہ عدد. پھر اس کا ایک ہوتا ہے عدد وصفی, یعنی وصف بتا رہا ہوتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کوئی بچہ کلاس میں یا کسی ایتھلیٹکس میں پہلے نمبر پہ آئے تو ہم کہتے ہیں اول ہے, تو یہ اس کا اول جو ہے مذکر کے لیے, اس اگر لڑکی فرسٹ آئے گی تو اسے کہیں گے اولا. الگ الگ ہیں. یہ ان کا وصفی ہے کہ سٹیٹس ہے کہ ان کا مقام کیا ہے. 10 لڑکوں میں سے 10 لڑکوں میں سے کوئی لڑکا پہلے نمبر پہ آئے, ہم کہیں فرسٹ, اول آیا. انگلش میں کہیں گے فرسٹ آیا, عربک میں کہیں گے اول ہے. لڑکی کوئی 10 لڑکیوں میں سے پہلے نمبر پہ ہم کہیں گے اولا ہے, سب سے پہلا اس کا نمبر یہ ہے. میم یہ سابقون الاولون جیسے کہتے ہیں نا, تو اس حساب سے ہوا. ہاں وہ تو جیسے جمع ہو, تو نہیں مطلب وہی جو پہلے جو آتا ہے نا صفت میں, ہاں, اس کے لیے تو آپ بتا رہے یہ ہیں یہ صفاتی. اس کا وصفی ہے عدد, جو عدد وصفی کہیں گے کہ اول, پھر مونس اس کا اولا, تسنیہ جو ہوگا ثانیہ, اور اس کا مونس ثانیتن. اب دیکھیں نام بھی کوئی اگر ثانیہ رکھ لیتا ہے نا, بہت ساری بچیوں کا ہوتا ہے, اس کا مطلب ہے دوسری بیٹی, بس ثانیتن دوسری بیٹی. اب ثالثن تیسری ہے, رابعن چوتھی ہے, خامسن پانچویں. اب یہ وصفی اس کی عدد وصفی ہے. پھر ایک عدد ہوتا ہے عدد کسرہ, یعنی کہ ہم جب کہتے ہیں نا نصف ہے کسی چیز کا, ثلث ہے, ربع ہے, یہ 1/5 ہے, خمسن 1/6 ہے, سدسن, جیسے حصے آتے ہیں کہ فل ام ہی سدس, یعنی 6 والا جو پوری پراپرٹی ہے اس کا 1/6, تو وہ کسرہ ہے. یعنی 3 قسم کے ہوتے ہیں عدد کی, وصفی, ذاتی اور جز کسرہ. تو یہاں پر جو ہے نا اولا, یہ اس کا وصف ہے کہ بھئی فرسٹ, پہلے. اب مونس ہے, ہم نے کہا کہ نا جب اگر ایسا اسم موصوف بنا ہے جو کہ غیر منصرف ہے, اب یہ جمع مکسر غیر عاقل ہے, منصرف کی یہاں بحث نہیں ہے, یہ تو مبنی ہے جو اولا ہے کہ اینڈ پہ اس کے کھڑی زبر آ رہی, یہ چینج ہوگا ہی نہیں کبھی. اب جینڈر میں دیکھیں اپوزٹ ہو گیا کہ جو موصوف ہے وہ مذکر ہے, اس کی صفت مؤنث ہے, اور نمبر میں موصوف جمع ہے, اس کی صفت واحد ہے. 2 باتوں میں وہ اپنے موصوف کے اپوزٹ ہے, اور 2 باتوں میں صفت اس کی یعنی اکارڈنگ ہے, کہ اعرابی حالت اور وسعت میں. اب اعرابی حالت کیوں نہیں جری آئی؟ کہ وہ مبنی ہے. ٹھیک ہو گیا نا, پروو کر دیا ہم نے کہ یہ موصوف صفت ہیں. یہ بات پہلے صحیفوں میں بھی تھی. جب سورۃ الاعلی کو ہم دیکھیں, پڑھیں, تو اس میں یہ ذکر آیا ہوا ہے کہ جو, کیونکہ صحیفے بھی جن انبیاء پہ آئے وہ بھی رسول ہیں, اور صحیفے بہت آتے تھے. سمپل قانون جب آئے, ریگولر کتابیں تو 4 ہیں نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمانی کتابیں جو بھیجی, لیکن انبیاء پہ صحیفے بھی آتے رہے. تو
یہاں جو بات کی کیا بات پہلے صحیفوں میں بھی ہے کہ والآخرۃ خیر وابقا، جو آخرت ہے بہترین ہے، خیر جو ہے نا سپرلیٹو ڈگری ہے، سب سے بہترین ہے، اور ابقا ہمیشہ رہنے والی ہے۔ یہ بات جو ہے نا اس کے آگے یہ 18 نمبر آتا ہے کہ ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ بات جو تھی یہ پہلے صحیفوں میں بھی بتائی گئی تھی کہ آخرت جو ہے خیر و ابقا، بہترین ہے، خیر سپرلیٹو ڈگری ہے، سب سے بہترین ہے، وہ ابقا افعلو کے وزن پہ ہے کہ ہمیشہ رہنے والی ہے، بقا ہے اس کو۔ آخرت کی دنیا کی زندگی تو فانی، اور کتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا کمپیریزن کہ ایک انگلی یا کوئی سوئی سمندر کے پانی میں ڈالے اور اس کو نکالے، جو پانی انگلی کو لگا وہ زندگی ہے اور دنیا کی زندگی ہے، اور جو سمندر میں رہ گیا وہ آخرت کی زندگی ہے۔ اتنا تو ہے، کہتے ہیں کہ کسی کو 100 سال کی بھی زندگی ملے اگر، اور آخرت کا جو معاشر کا صرف ایک دن، ابھی معاشر پوری نہیں وہ والی آخرت کی زندگی، صرف ایک دن کے میں جب وہ کھڑا ہوگا اس سے پوچھا جائے گا کتنا تم رہے، تو وہ 3 منٹ بنتا ہے یوم حشر میں 100 سال کسی، اور دیکھیں کس کو 100 سال ملتی ہے، کوئی بہت کوئی ریئر جن کو 100 سال کی زندگی دیتا ہے اللہ، وہ بھی صحت کے ساتھ تو نہیں ہوتی نا، کیسی کیسی حالتوں میں ہوتی ہے۔ تو اتنی سی زندگی پھر اسے کیا پتہ لگے گا، وہ یہی کہے گا نا تو ایک جیسے ایک ذرا سی دیر رہا دنیا میں، ایک صبح ایک شام، وہ تو پھر پورا ہی آخرت کو دیکھے نا، تو یہ تو ریشو ہے دنیا کی زندگی اور ہمارے 24 آورز دن کے 24 آورز دنیا ہی کی اسٹرگل میں گزر جاتے ہیں۔ اگر ہم تھک کے سوئیں نہ، ہمیں نیند نہ آئے، ہمیں تھکاوٹ نہ ہو، تو ہم رات میں جو ٹائم سو جاتے ہیں وہ بھی ہم دنیا کی اسٹرگل ہی کرتے رہے، وہ تو بے بس ہو کے سو جاتے ہیں نا، کہ تھک جاتے ہیں، سوتے ہیں، آرام ملتا ہے۔ تو یہ موصوف صفتیں ہیں، دیکھیں ہم نے پروف کیا۔ اگر ایسا اسم، یہی اسماء الحسنہ میں ہے، دیکھیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، کہ اسی کے لیے سارے اچھے اچھے نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَادْعُوهُ بِهَا، انہی سے اس کو پکارو، اسی کے سارے نام اچھے ہیں۔ تو یہاں الاسماء بھی ایسا جمع مکسر ہے جو کہ موصوف بن رہا ہے، غیر عاقل ہے، اور اس کی صفت ہے الحسنہ، کیونکہ احسن جو ہے وہ مذکر کے لیے ہے کہ سب سے اچھا، اور حسنہ مؤنث کے لیے ہے کہ سب سے اچھی۔ تو یہ ایسا موصوف تھا جو کہ جمع مکسر غیر عاقل ہے۔ اب اس کی صفت جو ہے 2 باتوں میں اس سے میچ کرے گی کہ اعراب وسط میں دونوں الاسماء الحسنہ، دونوں پہ الف لام ہے، اور حسنہ پہ بھی آخر میں کھڑی زبر جو ہے وہ مبنی ہونے کی وجہ سے ہے۔ الاسماء الحسنہ اگر اس پہ پیش آئی ہوئی ہے تو اس پر بھی پیش ہی ہے، حسنہ جو ہے پیش کی جگہ پر ہے، لیکن مقدر ایسے کہتے ہیں نا کہ تقدیراً اندازہ، لیکن ہے یہ تقدیراً ہے، اندازہ یہی ہے کہ جب اس کا موصوف پیش والا ہے اس کی صفت بھی پیش والی ہے۔ جیسے یہاں صحف کا موصوف یہ زیر والا ہے، اس کی صفت جو اولا ہے وہ ہے زیر والی جگہ پر، لیکن چونکہ مبنی ہے چینج نہیں ہوئی، ایسے ہی حسنہ مبنی ہے چینج نہیں ہوا، وہ پیش والی جگہ ہے تو یہ بھی پیش ہی ہے اس کا۔ اور 2 باتوں میں اپوزٹ ہے، الاسماء جو ہے مذکر ہے، اس کی صفت مؤنث ہے، اسماء جمع ہے، اس کی صفت واحد ہے۔ کتنی جگہ آتا ہے للہ الاسماء الحسنى، اللہ ہی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، تو وہ بھی مرکب توصیفی ہے، لیکن دیکھیں ہمیں پروف کرنا ہے نا کہ واقعی مرکب توصیفی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ جی یہ کیا کوئی ایکسیپشنل کیس ہے، جیسے چاروں چیزوں کو ہم نے مطابقت ہونی چاہیے چاروں؟ پڑھا تھا ایکسیپشن پڑھی نا کہ اگر ایسا اسم موصوف بن رہا ہے جو کہ جمع مکسر غیر عاقل ہے تو اس کی صفت واحد مؤنث ہوگی، یعنی پہلی 2 باتوں میں اپنے موصوف سے اپوزٹ ہے، دوسری 2 باتوں میں اپنے موصوف کے اکارڈنگ ہے۔ رول ہے، یہ ایک ایکسیپشنل رول ہے، کیونکہ ہمیشہ جمع مکسر میں ایکسیپشن بنے گی۔ اب یہاں پہ اگر ایسا اسم موصوف بن گیا ہے جو کہ جمع مکسر غیر عاقل، عاقل میں نہیں غیر عاقل، تو اس کی صفت واحد مؤنث ہوگی۔ تو یہ ہماری ہو گیا۔ اب نیکسٹ اسی سے آیت ہے جو اسی کی ہے
کہ صحف ابراہیم و موسیٰ، صحف ابراہیم و موسیٰ. جی اب کون اس کو کرے گا؟ جی کوئی والنٹیئر کرتا ہے آپ میں سے؟ ہنا آپ کرتی ہیں؟ آپ کریں. باجی یہ جو صحوفی ہے یہ جمع مکسر غیر عاقل ہی ہوگا، اور ابراہیمہ اور موسیٰ دونوں جو ہیں وہ غیر منصرف اسما میں آئیں گے اسم علم کے تحت، کہ ہم نے پڑھا تھا جتنے بھی انبیاء کے نام ہوں گے وہ سارے اسی میں آئیں گے. دیکھیں ابراہیمہ کو ہم کیا کہیں گے؟ ابراہیمہ جو ہے وہ ابراہیمو تھا، تو جو یہ ہے نا غیر منصرف ہونے کی وجہ سے نا یہ ابراہیمہ بن گیا ہے. اچھا نہیں تو اس نے کیا لینا تھا؟ کون سی حرکت آنی تھی یہاں پہ؟ یہ کیا اس کا اسٹیٹس ہے؟ کس مقام پر ہے یہ؟ اس پہ یعنی کہ یہ مبنی ہے، منصرف معرب ہے، یا غیر منصرف ہے؟ ان تینوں میں، کیونکہ ہر ناؤن یا مبنی ہوگا، مبنی میں سے ہوگا، یا منصرف معرب ہوگا، یا غیر منصرف ہوگا. یہ ان جی میں سے غیر منصرف ہے. نہیں تو اس نے یہاں پہ اس کے نیچے کیا حرکت اس کے اوپر آنی چاہیے تھی جو نہیں آئی آپ کے اس میں خیال میں؟ اس میں پیش آنی چاہیے تھی نا. نہیں اور اس میں پیش آتی تو یہ کون سی جگہ پر ہے؟ صحف ابراہیم نام کے ساتھ وہ آتی نا پیش، لیکن یہاں پر زبر آ گئی ہے. نہیں یہ پوری وضاحت نہیں. فہمیدہ آپ بتائیں گی؟ ابھی ہم تھوڑا سا اور وضاحت کریں گے اسے. جی فہمیدہ آپ کچھ ہمیں بتائیں گی؟ جی فیروزہ آپ بتائیں گی؟ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحوفی یہ جو ہے یہ اپنا جمع مکسر غیر السلام کا علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میم مضاف الف لام نکالیں گے ڈراپ کریں گے تو مضاف ہو جاتا ہے نا صحوف. اچھا تو پھر یعنی کنیکشن پیچھے سے دھوکا دیتا ہے. جی جی کیا بتا رہی ہیں آپ؟ اولا کی وجہ سے ابراہیم ہونا کس حرکت کے ساتھ چاہیے تھا؟ ابراہیم چونکہ ہم کہہ رہے ہیں اس نے یہ حرکت نیلی کس حرکت کس مقام پر ہے؟ اس کا کیا اسٹیٹس ہونا چاہیے تھا؟ یہ صحوف رہنے دیتا، صحوف مضاف ہو جاتا ہے. ابراہیم و موسیٰ یہ غیر منصرف اجمیہ ہے نا یہ. ٹھیک ہے شاباش. غیر منصرف ہیں دونوں ہی نام ابراہیم و موسیٰ. آواز بھی تھوڑی کٹ رہی ہے آپ کی فیروزہ. ہلو اچھا جی جی میرا نیٹ آواز تھوڑی کٹ رہی. جی فہمیدہ آپ بتا دیں. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میم ابراہیم تو جو اسم ہے وہ نان عربک اسم ہے نا؟ جی تو اس لیے وہ بھی وہ حرکت نہیں لے گا، وہ جو فی کی وجہ سے یہ جو اس کو اس میں آنا چاہیے نا جری حالت میں. فی تو بہت دور رہ گیا، فی تو بہت دور رہ گیا. فی کا اثرات اب نہیں آ رہا ہے. تو لیکن صحفی سے تو میچ ہوگا نا. یہ مضوف ہے اور یہ آگے ابراہیم اس کا مضوف ہے. اس کو جو ہے حرکت مضاف الیہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن دیکھیں پیچھے اصوفی تھا، یہاں صوفی ہے اور ابراہیم. جی یہ اس کا بدل ہے نا.
लेकिन हाँ ये बता जो दिया, शाबाश, मिसे फिरोजा ने अब सही बता दिया। देखिए अब गौर से सुने, देखिए ये आयत कैसी है कि इसमें सारी एग्जांपल्स आ गई। देखिए हाजा जो है मबनी है, असोफी मुनसरिफ मुअरब मुनसरिफ है, अल उला मबनी है, और सोहफ अब ये जो आगे पिछली 18 नंबर आयत में था, इन्ना हाजा लफी सोहफिल उला, असोफी था, अब आगे आके ये सोहफी रह गया। तो इसकी रीजन ये है कि ये है इसी का बदल जो पिछले, यानी बताया जा रहा है ना पहले कि ये बात पहले सहीफों में भी थी। अब पहले सहीफे कौन थे? सुहुफ इब्राहिमा। अब ये यहाँ पे मुजाफ बन गया है, इस वजह से इस पर से अलिफ लाम हट गई। लेकिन हम इस दूसरी वाली सोफी को कहेंगे ये पिछले सोफी का बदल है, अस सोफी का। वहां पे तो वो मुजाफ नहीं बना था, यहाँ ये मुजाफ होने की वजह से ये इसके ऊपर से अलिफ लाम हट गया, क्योंकि हम कहते हैं मुजाफ पे अलिफ लाम नहीं आता। और इब्राहिमा इसका मुजाफ इलैहि है, लेकिन ये गैर मुनसरिफ है, जेर की जगह इसने जबर दिया है, सुहuf इब्राहिमी होना चाहिए था, लेकिन इब्राहिमा। और व मूसा, वाव हरफे अत्फ है, मूसा फिर जर्री हालत में है कि सोफ मूसा, लेकिन चूंकि वो मबनी है उसने भी नहीं जेर ली। लेकिन सारे नाउन्स कितनी सारी एग्जांपल्स यहाँ पे जमा है, जो हमने रूल्स पढ़े कि उन पे चेंज किसी पे नहीं आ रहा और कोई जेर की जगह जबर ले रहे हैं। अंबिया, सारे अंबिया के नाम जो अजमी है गैर मुनसरिफ है, वो जेर की जगह पर जबर ले रहे हैं सिवाय 6 नामों के। तो इब्राहिमा उसी में है, तनवीन भी नहीं आती और जेर की जगह जबर, तो ये मुजाफ इलैहि की जगह पर है। तो हम इसलिए हम कहेंगे ना कि ये तो है तो मुजाफ इलैहि की जगह पर, इस पे तो जेर आनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि ये गैर मुनसरिफ है इसने जेर की जगह पर जबर लिया है। और मूसा दोबारा से फिर मबनी होने की वजह से नहीं, तो वो भी जर्री हालत में है, क्योंकि वो भी मुजाफ इलैहि की जगह पर है। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखें कि जो वल आखिरत आया हुआ है कि इससे पहले वाली आयत में कि आखिरत बेहतरीन है, खैरून व अबका, और हमेशा बाकी रहने वाली है। ये वाली बात जो थी ना, ये पहले सहीफों में भी थी, जो और अंबिया आए पहले सहीफों में। और फिर कौन कौन से थे उनके एग्जाम्पल थोड़ी सी दे दी, नहीं तो साथ बहुत अंबिया पे बहुत आए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर सुना है 20 सहीफे आए। तो सोहफ इब्राहिम व मूसा, हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम पर एक किताब भी आई, तौरात आप पर नाजिल हुई, लेकिन सहीफे भी आप पर आए। तो ये हो गया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सहीफों में और मूसा अलैहिस्सलाम के सहीफों, वजाहत हो रही है कि पहले सहीफे कौन थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सहीफे और मूसा अलैहिस्सलाम के सहीफे। दोनों ही मुजाफ इलैहि की जगह पर है, एक गैर मुनसरिफ होने की वजह से जेर की जगह जबर ले रहा है, और एक मबनी होने की वजह से अपनी हालत को चेंज नहीं होने दिया। ठीक हो गया, क्लियर हो गया? बाजी जी ये जो फू होना चाहिए था ना, अगर ये मुजाफ था तो ये हाँ जो पीछे मुताबकत लेकर जो पहले सुहूफी है, इसकी वजह से दोबारा ये सुहूफी हाँ, इसी लफी वजह से जेर में आए, क्योंकि उसी का बदल है। अच्छा देखिए, ये टर्मिनोलॉजी भी यूज होगी कि सेम अगर आ गया ना, कभी होता है कि वो पीछे बात जो हो रही है ना, उसी की सेम बात आगे हो रही है, वही की वही चीज है, उसको दोबारा आ रहा है, तो उस ऐसे को कहते हैं हम, जैसे अब सोफी है ये बदल है, बदल होके किससे आया, जिससे बदल होके आता है ना, नाम लिख लें ये आएंगे, क्योंकि कभी ऐसी बात होती है कि एक बात कही है और फिर उसी को दोबारा से वजाहत हो रही है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है कि ये पहले हुआ था असोफिल उला, ठीक है, उस वक्त तो वो मुरक्कब तौसीफी था, उस पे अलिफ लाम आ भी सकता था, नहीं भी। लेकिन जब ये आगे आके मुजाफ बना तो इस पे से अलिफ लाम हट गई, लेकिन ये है बदल जेर पे। देखें अब जेर क्यों आई, इस पे तो पेश आनी चाहिए थी, इसलिए कि ये उसी का बदल है, जिसका बदल है वो इसी के एराब लेगा, लेकिन अलिफ लाम हट गया। तो जिस चीज का बदल है, असोफी को हम कहेंगे मुबद्दल मिनहु, यानी इससे बदल होके आया है, और सोफी को कहेंगे हम बदल है। तो ये दोनों टर्मिनोलॉजी भी लिख लें आप, कि जो चीज बदल होकर आती है मैम पहले ये मार्फा था, अब ये मुजाफ बन गया है। मुजाफ बन गया, अलिफ लाम हट गई उसके ऊपर से। लेकिन जेर की रीजन क्या है, क्योंकि आना तो पेश चाहिए। जेर की पिछली रीजन जेर ये की है कि वजह अपने जो इसका मुबद्दल मिनहु है वो जेर वाला है, जिससे बदल होके ये आया है वो जेर वाला है। बेसिकली मैम उसको रेफरेंस कर रहा है पिछली आयत में, इस हाँ वजह देख, से।
اسی کو آگے بڑھا رہا ہے نا کہ کون سے تھے صحف ابراہیم اولا، پہلے والے صحیفے کون سے، انہی کا بدل ہے کہ پہلے والے صحیفے ابراہیم علیہ السلام کے اور موسیٰ علیہ السلام کے. ٹھیک ہو گیا، کلیئر ہو گیا. تو اب آگے ہے، اب آگے تو آسان ہو گیا بالکل، کہ تیسرے نمبر پہ دیکھیں ایک امپورٹنٹ بات یہاں پہ بھی ہم لکھیں گے، بہت ساری باتیں یہاں پہ آئیں گی کہ حرف ندا یا آ گیا، قرآن کی آیت ہے سورت آل عمران کی، یا مریم. اب اس کو آپ لکھ لیں، دو تین باتیں امپورٹنٹ حرف ندا یا کے حساب سے لکھنی پڑیں گی کہ حرف ندا یا جب پراپر اس میں علم پہ آئے نا، یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو یا کریمو، اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی صفاتی نام ہیں ان کو یہ یہاں پہ اللہ نے قرآن کریم میں حضرت مریم علیہ السلام کو مخاطب کیا ہے فرشتے کے تھرو کہ یا مریمو. جب اس میں علم پر آئے گا حرف ندا یا تو ایک پیش آتی ہے، یا اللہ یا رحمانو یا رحیم ایک پیش آئے گی. لیکن جب یہ حرف ندا الف لام والے ناؤن پر آئے گا، دیکھیں ہم کہتے ہیں نا یا ایوہ النبیو یا ایوہ الکافرون یا ایوہ الناسو، جب ابھی اس میں علم پہ تھا ایک پیش آئے گی، اب آئے گا اس الف لام والے ناؤن پر، تو اس الف لام والے ناؤن اور حرف ندا کے درمیان ایو کا اضافہ مذکر کے لیے، ایتو کا اضافہ مؤنث کے لیے. جہاں اللہ تعالیٰ نے سورت اس کو نفس مطمئنہ کو مخاطب کیا ہے سورت فجر میں کہ یا ایتوہن نفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربی کی، چھوٹی یا لگی ہوئی ہے اس کے لیے، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. سیلف والی یا بھی ہم یہ بات آگے پڑھیں گے نا کہ مؤنث کے لیے پھر اسپیشلی یا لگی ہوئی ہے، اور یہ نفس مطمئنہ کو اللہ نے مخاطب فرمایا کہ تو داخل ہو جا میری جنت میں میرے بندوں کے ساتھ. تو یہاں پہ یا ایتوہن نفس المطمئنہ، لیکن اگر مذکر ورڈ ہوگا یا ایوہ الکافرون یا ایوہ النبی یا ایوہ الذین، ایوہا کا اضافہ مذکر کے لیے اور ایتوہا کا اضافہ مؤنث کے لیے کرنا پڑتا ہے جب حرف ندا الف لام والے ناؤن پر آئے. اور جب حرف ندا مرکب اضافی پر آئے گا بہت دفعہ تو پھر زبر دے دے گا. جیسے ربنا پورے قرآن کریم میں اصل تو مرکب یہ اضافی ہے، مضاف پہ پیش ہے نا، لیکن پورے قرآن کریم میں ربنا جہاں پر بھی آیا ایک جگہ بھی نہیں لکھا ہوا یا، لیکن انڈرسٹوڈ ہے وہاں پہ یا ہے، اس یا کی وجہ سے ہی ربو کی پیش زبر میں چینج ہو گئی ہے، ربنا کہیں ایک دفعہ بھی نہیں، لیکن انڈرسٹوڈ ہے وہاں پہ ہے یا ربنا، اے ہمارے رب، پکارا جا رہا ہے رب کو. یا حرف ندا نے اس مرکب اضافی کی پیش کو زبر میں چینج کیا ہے. چار باتیں، چار جگہ ہم نے یاد رکھنا ہے کہ حرف ندا جب سنگل اس میں علم پہ آئے گا ایک پیش دے گا، جب الف لام والے ناؤن پر آئے گا تو ایو کا اضافہ مذکر کے لیے ایوہا اور ایتوہا کا اضافہ مؤنث کے لیے کرنا پڑتا ہے. اور جب مرکب اضافی پہ آئے گا جیسے عبداللہ، اب ہے تو نام کہیں گے تو عبداللہ ہی، لیکن مرکب اضافی کی شکل میں ہے نا تو کہیں گے یا عبداللہ، مضاف کی پیش زبر میں چینج ہو جائے گی. اور ایسے ابھی ہم پڑھیں گے کچھ حروف ہوتے ہیں ان کی بھی جو ہے اعرابی حالت وہ حرف سے بنتی ہے. تو زو جیسے ہے ذل جلال والاکرام، لیکن ہم جب اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یا ذل جلال والاکرام، کیونکہ زو جو ہے پیش والی، زو پیش ہے، زبر ہے اور زی زیر ہے، تو تینوں ہی طرح سے آیا ہوا ہے. زو یا ذل قرنین، دیکھیں یا ذل قرنین، زو جو ہے زا بن گیا یا ذل جلال والاکرام، اور جو زی آیا ہے سورہ الرحمن میں تبارک اسم ربی کا ذل جلال والاکرام، اس کی ریزن ہے، ایسے ہی نہیں آ گئی چیزیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام، تو اس کے رولز ہی ہم پڑھ رہے ہیں تاکہ ہمیں کانسیپٹ ہمارے صحیح رہیں. ٹھیک ہو گیا، کلیئر ہو گیا. تو اب آگے آیا چوتھے نمبر پہ ہے الا فرعون. جی فہمیدہ آپ بتائیں گی کہ الا فرعون میں ہمیں کیا پتہ لگ رہا ہے؟
جی اور الا فرعون، الا کیا ہے؟ الا حرف جر ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. یہ اس کا کیا کام ہوتا ہے؟ یہ اپنے اسم کو یعنی وہ زیر دے دیتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن فرعونہ جو ہے وہ زیر ایکسپٹ نہیں کرے گا. ہاں کیوں؟ کیا ریزن ہے؟ کیونکہ یہ جو غیر عربی نام ہوتے ہیں نا، ہاں غیر منصرف ناؤن ہے. دیکھیں یہ غیر منصرف ناؤن ہے کیونکہ یہ سارے فرعون، قارون اور یہ جہنم و ابلیس و یہ سارے غیر منصرف ناؤن ہیں. ہاں تو یہ اس نے زیر کی جگہ پر زبر لے لی، زبر لے لیا ہے. ہاں اب دیکھیں کتنی آسان سی بات ہے کہ الہ تو مجرور کرنا تھا، وہ فرعون پہ زبر آ گئی کیونکہ یہ غیر منصرف ناؤن ہے. جی ٹھیک ہو گیا نا؟ اب آپ کو کلیئر ہو گیا نا؟ جی جی میم. آگے ہے ملک و مصرا. جی ارشیا آپ بتائیں گی یہاں پہ کیا ہوا ہے؟ جی میم ملک و مصرا جی یہ میم مضاف الیہ ہے اور مضاف اور مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے. ملک و مصرا تو مصری آنا تھا لیکن زیر آنی تھی نا. مضاف الیہ حالت جر میں ہوتا ہے تو لیکن یہ وہ جو سٹیز اور کنٹریز کے نیم وغیرہ ہوتے ہیں یہ غیر منصرف میں آتے ہیں. ہاں تمام سٹیز اور کنٹریز کے نام چونکہ غیر منصرف ہیں اس لیے یہ اس نے مصر زبر لے لی. ہاں اس نے زیر کی جگہ زبر لے لیا. دیکھیں کتنا آسان ہو گیا. یا وہ مرکب اضافی میں مضاف لے یا اس کے پیچھے کوئی حرف جا رہا ہے وہ زیر کی بجائے زبر لے رہا ہے. ہمیں فوراً پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ جب ہم نے رول پڑھا تو ہمیں پتہ لگتا ہے نا کہ یہ غیر منصرف ہے، اس وجہ سے اس نے زیر کی جگہ پر زبر لیا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ کلیئر ہو گیا نا اب آپ کو؟ جی میم. نیکسٹ ہے ہمارا انہو من سلیمان. جی مریم آپ بتائیں گی انہو من سلیمان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اس میں انا ناصبۃ الاسم ہو اس کا اسم من حرف جار سلیمانہ اس نے مجرور ہونا تھا چونکہ یہ غیر منصرف ہے، زیر کی بجائے زبر ثبت کرتا ہے تو من نے پھر اس کو زیر نہیں دی، اس نے زبر لے بالکل لی. ٹھیک ہے شاباش. کیا ریزن ہے اس کے غیر منصرف ہونے کی؟ کوئی ریزن بھی تو ہوتی ہے نا کسی کے غیر منصرف ہونے کی. یہ جو نام ہے نا انبیاء کے غیر منصرف ہیں اس کی لسٹ میں جو آ رہے ہیں. ہاں آپ کہیں کہ وہ ناؤنز جن کے آخر میں الف نون پیش والا، یہ وہ والا ہے نا سلیمانو، الف نون پیش والا تھا تو جی اس پہ ہم آیا ہے نا، انہوں نے کہا کہ وہ نام جن کے آخر میں الف نون پیش والا. ٹھیک ہو گیا نا؟ آگے نار و جہنم. جی پروین کوثر آپ بتائیں گی نار و جہنم یہ یہاں پہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ انمیوٹ کریں گی آپ. جی رابعہ آپ بتا دیں. جی استاذہ میں اس کو دیکھ لوں. نار جہنم جی ہینا آپ بتائیں گی. یہ مضاف اور مضاف الیہ ہے اور نارو کے ساتھ جہنمی یہ پھر غیر منصرف ہونے کی وجہ سے اس نے جہنما ہو بالکل گیا. ٹھیک ہو گیا شاباش. بالکل ٹھیک ہو گیا. اب قرآن کی یا مریم تو ہم نے ڈسکس کر لیا. آگے بھی بابیلا ہے لیکن وہ بھی شہر کا نام ہے، اس وجہ سے اس نے با حرف جار کی زیر کے بجائے زبر لے لی ہے. تو اللہم اجعلنا من اہل القرآن الذین هم اہلک وخاصتک یا ذا الجلال والاکرام. اللہم اجعل القرآن شفیعا لنا، اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.
دعائے مغفرت، اللہم اغفر لہم وارحمہم وعافہم واعف عنہم واکرم نزلہم ووسع مدخلہم واغسلہم بالماء والثلج والبرد ونقہم من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وابدلہم دارا خیرا من دارہم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وأدخلهم الجنة وأعيذهم من عذاب القبر وعذاب النار وارفع درجاتهم في المهديين وافصلهم في قبرهم ونور لهم فيها آمين ثم آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. وعلیکم السلام.